بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلمان فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنگ ریئلٹی۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے مادے کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مٹیریل سائنس ہے، ان کی جو ریسرچ ابھی تک ہوئی ہے، ریسنٹلی سرن میں انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے، اس میں انہوں نے ابھی تک دریافت کیا ہے کہ ایک پارٹیکل کو انہوں نے گاڈ پارٹیکل کا نام دیا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا گاڈ پارٹیکل اگر ان لوگوں نے دریافت کر لیا ہے تو کیا یہی اس کی حقیقت ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے۔ آج اس کی ڈیٹیلنگ کو تھوڑی جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سائنسی ٹاپک پہ۔ ہم نے چنا ہے کہ مادیت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں جیسے میں نے حوالہ دیا سائنس کا بھی، ان کی ریسنٹ ریسرچ کا، کہ گاڈ پارٹیکل ابھی تک دریافت کر لیا ہے انہوں نے، تو اس پہ ذرا ناظرین کی اور ہماری رہنمائی فرمائیے۔ پہلے تو میٹر کو تھوڑا ڈیفائن کریں، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو، پھر اس پہ آتے ہیں ان کے ریسرچ پہ، اس کو مطلب کس طرح ہم اس کی انتہا اور اس کی ابتدا کو کیسے جان سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، چلیں، آپ نے ایک نیا ٹاپک چوز کیا، ایک سائنسی رخ کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئے گا، یہ رخ بھی۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ صرف سائنسی رخ سے کریں گے، یہ ہم باور کرتے چلیں۔ ہم اس پہ مذہبی، روحانی اور فلسفیانہ رخ بیان نہیں کریں گے۔ تو جب بات مٹیریل سائنس کی ہوتی ہے تو ہمیں گفتگو میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں، کچھ کانسیپٹس کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہوں گے، ہم نے جیسے فرمایا، وہ مٹیریل سائنس کے پرسپیکٹیو سے ہوں گی۔ تو جو لوگ ریلیجس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جو لوگ اسپریچول مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یا جو لوگ فلوسافیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، تو وہ شاید ان کو یہ بات جو ہے اس کے اگینسٹ لگے، یا ان کو گراں گزرے، یا اس کہ وہ اس سے اختلاف کرتے ہوں۔ گفتگو کرنے کا جو صحیح ادب ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا، کہ پہلے پلیٹ فارم سیٹ کر لینا چاہیے کہ دو انسان جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کس مزاج، کس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں۔ میری نالج اگر پوری زندگی وہ مذہبی رہی ہے تو میں مذہبی اصطلاحوں میں زیادہ بہتر سمجھوں گا اور مذہبی کانسیپٹس میں زیادہ بہتر سمجھوں گا چیزوں کو۔ اگر آپ کی زندگی پوری سائنسی گزری ہے تو آپ ہر چیز کو سائنس سے سمجھنے میں زیادہ آسانی پائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے لوگ، معاشرے میں لوگ کیونکہ پرسنل اوپینین رکھتے ہیں، پرسنل فیورزم رکھتے ہیں، تو وہ اسی رخ سے سننا بھی پسند کرتے ہیں، اسی رخ کو فروغ بھی کرتے ہیں۔ اور کوئی اگر انسان اس پلیٹ فارم سے ہٹ کے دوسرے پلیٹ فارم سے بات کرو تو وہ برا ماننے لگتے ہیں نیچرلی، کیونکہ ان کو وہ چیز کنونس نہیں کرتی یا اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم سائنسی رخ پہ آج بات کریں گے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، سائنسی زاویہ بھی ہوتا ہے، مذہبی زاویہ بھی ہوتا ہے، روحانی زاویہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو لفظ مادہ آپ نے میٹر استعمال کیا ہے، اس کی ہسٹری جو نکلتی ہے، پہلے تو ہم اس ورڈ کے لغوی معنی بیان کر دیں۔ یہ گریک اور لیٹن ورڈز کی جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے، میٹر۔ اور اس ورڈ میں اس کو MATHE، میتھ بھی بولا جاتا ہے، مادہ بھی بولا جاتا ہے، اور اسی سے ورڈ مدر بھی ڈرائیو ہوا ہے۔ اور وہاں گریک اور لیٹن روٹ ورڈ میں اس کے معنی ہیں وہ چیز جس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہو، یا مٹیریل سے ہو، میٹر سے ہو، مادے سے ہو، ٹینجیبل چیز سے ہو۔ جو بھی چیز، سائنٹیفک ڈیفینیشن اس کی ہے کہ جو بھی چیز والیوم اور ماس رکھتی ہے وہ میٹر کہلاتی ہے۔ یہ جو میٹر کی حقیقت ہے، اس کو کھوجنے میں ابھی سے نہیں، کئی 100 سال سے، جب سے مٹیریل سائنس کا بول بالا ہوا ہے، وجود آیا ہے، تب سے سائنسدان اور اہل علم ہیں، نیچرل فلاسفرز ہیں، جو ان کو اب ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ پہلے آج سے 70-80 سال پہلے جب تک ورڈ سائنٹسٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ سائنٹسٹ لوگوں کو نیچرل فلاسفرز بولا کرتے تھے، جو قدرت کے قوانین پہ غور کرتے تھے۔ تو ان سب کا یہ فکر تھی کہ یہ میٹر کی ایگزسٹنس کہاں سے، جو کچھ بھی ہمارا وجود میں فزیکل نظر آ رہا ہے، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے، اس کی جو فرسٹ اپیرنس ہے یہ کہاں سے آتی ہے۔ تو اس کو کھوجتے کھوجتے کوانٹم فزکس اور میٹا فزکس کا وجود آیا، مائکرو فزکس کا وجود آیا۔
چیزوں کو مائکرو لیول پہ دیکھا جانے لگا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وجود جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو میٹر ہے اس کی جو بلڈنگ بلاک ہے، یعنی کہ جو اس کی بنیادی بننے کے قوانین ہیں، وہ ایٹم ہے. ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی. پھر جب سائنس نے ترقی کی تو ایٹم کو بھی اور قریب سے دیکھا گیا، باریکی سے دیکھا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ایٹم کی فردر پارٹس ہوتے ہیں جس کو ہم نیوٹران، الیکٹران، پروٹون اور نیوکلیس کے اندر ہم کہتے ہیں. اس کا ایک پورا سسٹم ہے جو ہمیں فزکس میں اور پڑھایا بھی جاتا ہے اسکول کے اندر. اس کے بعد سائنس نے اور ترقی کی تو اور اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کو بھی مل کے بناتے ہیں باریک باریک پارٹیکل، جن کو انہوں نے کوارکس کا نام دیا. پھر اور بریک ڈاؤن کیا تو گیزون، بائزون، اس طرح کے پارٹیکل سامنے آئے. اور حتیٰ یہ کہ ریسنٹلی سرن کے اندر جو گاڈ پارٹیکل انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا، ہگ بوسن جس کو یہ کہتے ہیں، کہ جو سب سے باریک پارٹیکل میٹر کا ملتا ہے، جس سے مل کے یہ سارے پارٹیکلز بنتے ہیں، جن سے مل کے سارا ایٹم بنتے ہیں. ان ایٹم سے مل کر آپ کا وجود بنا ہوا ہے، میرا وجود بنا ہوا ہے، یہ صوفہ بنا ہوا ہے. ہر چیز جو نظر آتی ہے، جو ٹینجیبل ہے، ٹچ کی جا سکتی ہے، فیل کی جا سکتی ہے، وہ اس پارٹیکل سے بنتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ پارٹیکل کہاں سے آیا؟ تو اب سائنس اس پہ غور و فکر کر رہی ہے اور ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ پارٹیکل بھی کہاں سے آتا ہے. ایک تھیوری یہ آئی تھی کہ جناب یہ جو پارٹیکل آتا ہے، یہ بیسیکلی پارٹیکل یہ فزیکل میٹر نہیں ہے، یہ انرجی کی اسٹرنگ ہے، ویو ہے. جیسے سمندر میں ایک لہر اٹھتی ہے، اسی طرح اس کالی خلا کے اندر، وائڈ کے اندر، اسپیس کے اندر کوئی چیز ویو کی طرح انرجی، ایک کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ویو کی فارم میں، اسٹرنگ کی فارم میں آتا ہے، جھل ملاتا ہوا. اور ان باریک اسٹرنگس کو ملا کر یہ گاڈ پارٹیکل بنتا ہے، اور ان پارٹیکلس کو ملا کر ایٹمز اینڈ سو آن سو فورتھ یہ فزیکل میٹر وجود میں آتا ہے. تو اس تھیوری کو نام دیا گیا اسٹرنگ تھیوری. پھر دوسری اینڈ پر جو ہمیشہ سے سائنٹسٹ غور و فکر میں لگے رہے کہ یہ جو میٹر ہے اس کی ابتدا تو یہاں تک پہنچے، اب اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے، اس کو کہاں تک لے کے جایا سکتا ہے. تو اس میں مختلف ایکسپیریمنٹس ہوئے، جس میں سر فہرست جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ آئنسٹائن صاحب نے کیا، اور ایک انڈین سائنٹسٹ ہے بوس صاحب. تو ان دونوں نے ملا کے یہ تھیوری دی، تو اس کو بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ کہا جاتا ہے. اور پھر آئنسٹائن کی مشہور زمانہ تھیوری ایک اور سامنے آئی جو کہ E=mc اسکوائر ہے، ماس انرجی ایکویژن، کہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں کب کنورٹ ہوتا ہے. ان دونوں تھیوریز کو تو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا اشارہ کرتی ہیں حکمت کی روشنی میں. لیکن مادے کی ابتدا میں تو ہم نے بتایا کہ گاڈ پارٹیکل تک پہنچی ہے سائنس. مادے کی یا میٹر کی انتہاؤں پر جو پہنچی ہے وہ یہ دو تھیوریز ہیں، کنڈنسیٹ اور E=mc اسکوائر. یہ بہت کم لوگ اس چیز پہ غور کر پاتے ہیں، یا بہت کم لوگ جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں آئنسٹائن پر وہ اس طرح سے اس چیز کو سمجھ پائے ہیں، اس طرح سے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. میٹر کا وجود جو ہے وہ سائنس نے یہ بھی ریسرچ کی ہے کہ یونیورس کا 0.01% بھی نہیں ہے. یعنی کہ پوری یونیورس میں جتنا بھی میٹر ہے اور جتنا بھی اسپیس ہے، اینٹی میٹر ہے یعنی کہ نان میٹر ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو جو میٹر ہے وہ 0.1% ہے، اور جو 99.9% ہے وہ بلیک اسپیس ہے، جس کو اینٹی میٹر کا نام دیا گیا. ایک تو یہ ڈسکوری بھی ہوئی ہے کہ میٹر کیا ہے یہ جاننے کے لیے میٹر کیا نہیں ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، جس کو ہم فلسفے میں کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کیا نہیں ہے یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ تھیوری سامنے آئی کہ میٹر اور اینٹی میٹر کا کانسیپٹ، میٹر بہت کم تعداد میں اور اینٹی میٹر کثیر تعداد میں. اب اس میٹر جو جتنا بھی ہے اس کو کس ایکسٹریم، اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا کے دو رخ ہیں. اگر اس کو ہمارا جو بھی جو لیونگ بینڈوتھ ہے انسان کے وجود میں رہنے کا، انرجی کو برداشت کرنے کی جو میٹر ہے، اس کے دو ایکسٹریم رخ ہیں. یا تو ہم کسی چیز کو انتہائی ہیٹ کے اوپر لے کے جائیں، گرم کریں تو وہ جل کے کاربن بن کے خاک ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کو انتہائی ٹھنڈا کر دیں تو اس کی آخری حد کیا ہے، -273 ڈگری سیلسیس، ایبسولوٹ زیرو جس کو ہم کہتے ہیں. تو میٹر کو ان دونوں چیزوں پہ کر کے دیکھا گیا. دونوں چیزوں پہ کر کے دیکھا گیا تو صحیح ورڈ نہیں ہوگا، دونوں چیزوں کی تھیوری دی گئی. ایک تھیوری آئنسٹائن نے دی جو تھی E=mc اسکوائر. اگر میٹر کو لائٹ کی دگنی لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرایا جائے، یعنی کہ وہ اگر
کوئی مادہ ہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہے یا کوئی انسان ہے، اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر وہ روشنی کی رفتار، ڈبل روشنی کی رفتار سے اسپیڈ اچیو کر لے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کو اس نے کہا E=mc². اور اگر یہی مادے کو، دوسری تھیوری اس نے بوس صاحب کے ساتھ دی، بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ جس کو ہم نے کہا، کہ اگر میٹر کو -273 ڈگری سیلسیس پہ ٹھنڈا کر دیا جائے، اتنے ٹیمپریچر پہ لے جایا جائے، تو وہ میٹر اپنی فارم چینج کر دیتا ہے. وہ میٹر نہیں رہتا، وہ ایک ففتھ فارم اچیو کر لیتا ہے جس کو ہم کنڈنسیٹ کہتے ہیں. میٹر کی بظاہر دنیا میں 4 فارم پائی جاتی ہیں: سالڈ، لکوڈ، گیسز اور پلازما، جو کامن ہے، ہمیں بچے کو پتہ ہے. لیکن جو ففتھ فارم میٹر کی پائی جاتی ہے وہ اس سچویشن میں بن جاتی ہے، جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسیٹ. نہ تو وہ سالڈ ہوتا ہے، نہ وہ لکوڈ ہوتا ہے، نہ وہ گیس فارم میں ہوتا ہے، نہ وہ پلازما فارم میں ہوتا ہے. وہ عجیب سی ایک ففتھ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو کنڈنسیٹ کہا جاتا ہے. اور دونوں صورت میں جو انتہا ہے میٹر کی، اس میں آئنسٹائن نے اور بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ میں انہوں نے کہا کہ میٹر اپنی پراپرٹیز چینج کر دیتا ہے. ایک غور طلب بات ہم یہ کہتے چلیں کہ دنیا میں جتنے بھی مادے کی اشکال پائی جاتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس، وہ پہلے 107 قسم کی تھی، گویا اب زیادہ ہو گئی ہیں، 108 ہو گئی ہیں، 109 ہو گئی ہیں. یہ جو 107، 108، 109 ایلیمنٹ فارم پائی جاتی ہیں پیریوڈک ٹیبل پہ ہمیں ملتی ہیں، ہماری کیمسٹری میں بھی پڑھائی جاتی ہیں ہمیں، یہ ساری مادے کی الگ الگ فارمز ہیں. ان کو ملا کر ہم مختلف اشکال بناتے ہیں، الوائے بناتے ہیں، کہیں اسٹیل بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں. تو یہ ساری شکلیں جو ہیں، یہ اگر ان کو ایبسولوٹ زیرو پہ لے جایا جائے تو یہ کنڈنسیٹ کی فارم لے لیں گے، اور ان کو اگر ایکسیس، ان کی جو ہیٹنگ پوائنٹ ہے ان کا، اس سے زیادہ، اس پہ کافی زیادہ لے کے چلا جایا جائے تو وہ انرجی بن کے ایویپریٹ ہو جاتی ہیں، یا کاربن بن کے برن ہو کے ہوا میں تخیل ہو جاتی ہیں. تو دونوں صورت کے اندر میٹر کی جو وجود ہے، ایک تو ہم نے بتایا کہ وہ ایلیمنٹ فارم میں پایا جا رہا ہے، اس کا اسمالسٹ پارٹیکل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. انتہا کے 2 رخ ہیں کہ ایکسٹریم ہیٹ پہ لے جائیے اور ایکسٹریم کولڈ پہ لے جائیے، تو وہ کس طرح بیہیو کرے گا. جو ایکسٹریم کولڈ پہ لے جانے والی تھیوری ہے وہ ریسنٹلی ویسٹ میں ٹیسٹ ہو چکی ہے لیبارٹری میں، اور کنفرم ہو چکی ہے کہ یس، اگر کسی میٹر کو آپ ایبسولوٹ زیرو پہ لے جائیں گے -273 ڈگری پہ، تو وہ کنڈنسیٹ کی فارم لے لے گا. اور اگر آپ اس کو، جو دوسری تھیوری ہے E=mc²، وہ اس کو CERN کے اندر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ میٹر کے پارٹیکل کو آپ لائٹ کی اسپیڈ پہ جب ٹریول کرا کے دیکھیں گے تو اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اور پلس وہ 2 پارٹیکل جو اس اسپیڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں، لائٹ کی اسپیڈ پہ، یا ٹوائس دا لائٹ کی اسپیڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ آپس میں کولائڈ کریں گے. تو ان کا ماننا ہے کہ وہ سچویشن یا وہ وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جب یونیورس قائم ہوئی تھی، یعنی کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، سارا میٹر اسی وقت وجود میں آیا تھا. تو سائنس کہتی ہے کہ اگر ہمیں جاننا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو میٹر کس طرح وجود میں آیا تھا، تو ہمیں وہ، اس کا ایک رول، ایک چھوٹا سا ماڈل کہہ لیجیے کریٹ کرنا پڑے گا، جو کہ CERN کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے میٹر کی بظاہر حقیقت. یہ ہم نے آپ کو اس کی باؤنڈریز بتائیں، لیکن کیونکہ یہ ایک زاویہ ہے، سائنسی رخ ہے، تو سائنس ہر چیز کا جواب نہیں اور مکمل جواب نہیں دیتی. میٹر کی صحیح حقیقت سمجھ میں آئے گی جب آپ اس کو سائنسی رخ سے سمجھیں، اس کا روحانی رخ بھی سمجھیں، اس کا مذہبی رخ بھی سمجھیں، اور اس کا جو کنیکشن ہے سارے رخوں کا، جو کہ فلسفہ ہے، وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے. تو میٹر کی حقیقت صحیح سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا کرے، اس کے پاس یہ حقیقتیں ہوتی ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں، جتنے ہماری نالج میں ہم نے آپ کو بیان کیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور میرے خیال سے کافی نئی باتیں تو میں نے بھی سیکھیں، اور ہماری آڈینس کو بھی ضرور ملیں گی، اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. میں یہ عرض کرتا چلوں سلمان کہ یہ جو ہم نے ساری باتیں بتائیں ہیں، ہم نے ایک باؤنڈری کریٹ کی. دیکھیں، میٹر کو آپ ان اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی اس کی حقیقت کیا ہوگی سائنٹیفکلی اگر ہم گئے. تو میٹر اٹ سیلف جو ہے، اب یہاں پہ تھوڑی سی فلاسفی اور اسپریچولیٹی کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. میٹر اٹ سیلف، ہم میٹر کہتے کس کو ہے؟ اسپریچولیٹی کے اندر انرجی کی ہی بدترین فارم کو میٹر کہا جاتا ہے. یعنی کہ میٹر اور انرجی 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. میٹر بھی وہ انرجی ہے جو فزیکل فارم میں ڈسپلے ہو رہی ہے. اور اب تو مٹیریل سائنس اور سائنٹسٹ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ انرجی جو ہے، میٹر جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتا، وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو انرجی میٹر میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، اور ہوئی.
اور جب جب انرجی میٹر میں کنورٹ ہوتی ہے دنیا میں اور ڈسپلے ہوتی ہے، جیسے آپ کا وجود ہے، یہ صوفہ ہے، ہر چیز جو کہ آنکھ کے آگے آیا ہے، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں، ٹچ فیل کر کے. اور اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے مٹیریل سائنس کی وہ یہی ہے کہ جس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، فیل کر سکتے ہو، اس کی سرٹن ریکوائرمنٹ ہے، اس کو آپ میٹر کہتے ہیں. تو میٹر گویا وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ اپنی ڈینس فارم میں آ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ ثقیل ہو چکی ہوتی وہ بھی انرجی ہے. جیسے ایک لکڑی ہے، وہ ثقیل ہے، ہارڈ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ میٹر کہیں گے اور ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. اسی لکڑی کو جب آپ برن کرتے ہیں تو وہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ کاربن میں اور ایش میں، ہوا میں تخیل ہو جاتی ہے، تو واپس انرجی میں کنورٹ ہو کے ڈسپرس ہو گئی اس بلیک وائڈ میں یا اسپیس کے اندر، یعنی کہ ایٹماسفیئر کے اندر. اسی طرح پانی جو موئسچر کی فارم میں ہوتا ہے، اس کو آپ کلیکٹ کر کے واپس واٹر کی شکل میں لے آتے ہیں، وہ میٹر بن جاتا ہے لیکوڈ فارم میں. اسی پانی کو بوائل کرتے ہیں، اسٹیم بن کے واپس انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی پراپرٹی ہے میٹر کی. میٹر بھی انرجی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اچھے سے آپ نے آخر میں بھی ایگزامپل دے کے سمجھایا. بہت کافی سمجھ میں آئی یہ چیز سے. پانی والی مثال آپ نے دی اور دوسری مثال لکڑی والی بھی. امید کرتے ہیں ناظرین کو بھی کافی کلیئر ہوا ہوگا یہ کانسیپٹ. انشاءاللہ ایک اگلے بھی دیکھتے ہیں سائنسی ٹاپکس اگر ہمیں ملتے ہیں ناظرین کی طرف سے، اگر ان کی جستجو ہے تو اس پر بھی پھر ہم بات کریں گے ضرور انشاءاللہ. ناظرین آج ہم نے سائنسی ٹاپک کے حوالے سے بات کی میٹر کو لے کے. اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ویڈیوز کو ہماری لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.